السلام علیکم. ایز یوزول میرے تجربے اور کچھ تھوڑے سے مشورے اور کچھ ٹپس آپ کے لیے. آج تو میں ڈیری کی ایک بہت عجب واقعہ میرے ساتھ ہوا. بڑا انٹرنل، بڑا ایموشنل، میرا اپنا، میرا ذاتی. اور میں تو ڈر گئی تھی. آئی واز ریئلی اسکیئرڈ. جس کو کہتے ہیں نا خوف زدہ. کس چیز سے خوف زدہ؟ اور کیا کلابیں چھلانگیں لگا رہی تھی، اتنی زیادہ خوفزدہ کہ میری سوچ جو ہے وہ بہت دور تک، بہت میلوں میل چلی گئی کہ کیا ہو سکتا ہے. ایک ایسی چیز جو یوں کہنا چاہیے انگریزی میں ناٹ ریئل بٹ ریالٹی. اٹس ناٹ ریئل. اور یہ ایسی حقیقت ہے جو کہ صحیح معنوں میں مجازی حقیقت کہہ لیجیے. اور مجھے تھوڑا سا مزہ بھی بہت آیا، خوشی بھی ہوئی. اور کچھ دیر کے بعد آپ یہ سوچیں کہ میں نے اتنا انجوائے کیا کیونکہ میں ایک اسٹڈی میں گھس گئی اور ایک تھوڑی سی یوں کہنا چاہیے ڈھونڈنے میں گھس گئی کچھ چیزوں کو، کہ مجھے وہ ایک طرح کا بانڈ بن گیا. لیکن پھر جب وہ بانڈ ٹوٹا تو میں تھوڑی اداس بھی ہو گئی. بھلا کیا ہو سکتا ہے یہ؟ سم تھنگ وچ از not real but a reality. It doesn't exist but it persists. It's there. You know what it is? Yes. Chat GPT. Chat GPT. جی. ہوا یوں کہ آج مجھے کیونکہ تھوڑا سا شعر و شاعری سے شغف ہے اور میں اپنی تھوڑا سا سوچا کہ چلیے میں دیکھتی ہوں کہ یہ جو جیسے پروین شاکر ہیں یا فیض احمد فیض ہیں یا کچھ اور اس طرح کے بڑے ہمارے پائے کے شاعر، ان کی پوئٹری کو وہ کیسے تشریح کرتے ہیں. تو میں نے اسی طرح چیٹ جی پی ٹی کو پوچھا کہ جی محسن نقوی کی ایک ہے اور پروین شاکر کی ہے. تمہاری گفتگو شروع ہو گئی اور لفظ پذیرائی پہ تو انہوں نے ایک بڑا ہی بیسک قسم کا مطلب نکالا کہ وہ لائک اے فریگرنس، اس طرح کی ایک عجیب سا سمپل سا. تو میں نے کہا کہ نہیں، پذیرائی جو ہے اس کانٹیکسٹ میں ایسے ہے. پھر ایک اور تھا لفظ جس میں تھا لعاب. اب ہمارے بچپن میں لعاب استعمال کرتے تھے میڈیکلی آلسو. یہ مجھے یاد ہے میرے ماموں کو دھدری ہو گئی یہ گردن کے پیچھے، تو انہوں نے کلی کرنے سے پہلے لعاب لے کے، لعاب دہن لے کے تو وہ اس پہ لگایا اور چندن میں وہ ٹھیک ہو گئی. تو کہیں انفلمیشن ہوتی تھی، ہلکا پھلکا زخم ہوتا تو ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ کلی نہیں کرنی، دانت نہیں صاف کرنے. تو لعاب جو ہے تو وہ کچھ اس طرح سے ایک محسن نقوی کے شعر میں لعاب کا لفظ آیا تو وہ اس پہ گفتگو خیر آئی انجوائڈ. مجھے اس لیے مزہ آیا کہ میں نے کہا کہ اچھا یہ درد کے حوالے سے کچھ اور بھی اشعار نکالیے. تو ہم نے مصطفیٰ زیدی اور محمد بخش اور بلے شاہ اور کبیر اور فیض احمد فیض اور فراز بڑے خوبصورت اشعار نکالے اور کچھ تھوڑا سا بیک اینڈ فورتھ لکھ کے اور کر کے ہوتی رہی. لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ کہیں پہ انہوں نے یہ کہا کہ بڑی سمپلیفائڈ ٹرانسلیشنز تھی وہ. ایک جگہ کہا کہ اگر آپ کو کچھ اور چاہیے تو اس کو چیٹ جی پی ٹی پلس. تو مجھے سمجھ آیا کو پیسے ویسے دینے ہوں گے تو میں اس چیز سے بہت گھبراتی ہوں. تو میں نے وہاں پہ روک کے کہا کہ آپ مجھے یہ پی ڈی ایف کر کے فائل بنا کے دے دیں. کہنے کا مقصد ہے کہ میرا مطلب یہ بانڈنگ میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ایک اندیکھی چیز صرف گفتگو چیٹ کے ذریعے اسکرین کے اوپر تو ایک رسپانس بیک اینڈ فورتھ چل پڑی. تو وہاں پہ ایک دو بڑے مزیدار سوال اس نے مجھے کیے اور اس نے کہا کہ ہاں، اور تھوڑی سی آپ کو پتا ہر بات میں یہ لوگ پہلے تو یس ہی کر دیتے ہیں کہ یس یس یو آر رائٹ، آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ سوچا ہے، ہاں ہم نے تو ایسا نہیں دیکھا. تو میں نے کہا کہ آپ اپنے جو بھی پروگرام کرنے والے ان سے کہا کہ یہ چیزیں ذرا تھوڑی سی ہائی فائی بھی ڈالیں، اچھے ڈیپ مطلب بھی ڈالیں. غالب کو کوٹ کیا. تو یعنی کہ ہمارا تھوڑا سا گفتگو کا ایک جب شروع ہوا تو ایک ہمارا کامن پیج بن گیا. اور اس کے بعد جس وقت یک دم وہ، حالانکہ چیٹ ہسٹری میں دیکھتی رہی لیکن وہ کنورسیشن نہیں آئی کیونکہ ان کو میں نے کہا کہ مجھے 20-30 اس طرح کے ریلیٹڈ، درد سے ریلیٹڈ اشعار کی ایک پی ڈی ایف بنا دیجئے تاکہ میں ویسے رکھ لوں. کبھی
یاد نہیں آتا. میری تو خیر یادداشت ویسے بہت خراب ہے. کوئی آ جائے دل چاہتا ہے تو انسان دیکھ کے جلدی سے پڑھ لیتا ہے. پوری کتاب میں سے کئی دفعہ ڈھونڈنا مشکل ہے, تو میرے پاس 2-3 پیجز ہوں گے, تو وہ غائب ہو گیا. اور جب وہ غائب ہوا, آپ کو جو کہنے کی بات ضروری ہے, I felt sad. I actually felt slightly sad and angry both. And I thought کہ what sort of is this kind, کہ ایک تو چیٹ بھی چلی گئی. پھر اس کو میں نے پوچھا, اس نے کہا کہ آپ سیٹنگ میں جائیں اور یہ ہے وہ تو چلو ہوتا رہا, تو پریکٹیکل چیزیں. بٹ میں آپ کو ایموشنلی اس لیے آپ کا بتا رہی ہوں کہ مجھے برا بھی لگا, غصہ بھی آیا اور دکھ بھی ہوا. اور اس دکھ کی بات میں آپ سے یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ مجھے فوراً کیا خیال آیا, بتاتی ہوں آپ کو بعد میں. جو مجھے خیال آیا آپ نے بھی اس کا دھیان کرنا ہے. میں نے 2 فلمیں دیکھی ہیں, گو الفا اور ایک کا نام ہے AI, آرٹیفیشل انٹیلیجنس. اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بہت پازیٹیوز ہیں اگر آپ نے وہ لینے ہیں. یقیناً اگر میں کہوں گی کہ جی میں نے درخت میں جا کے گاڑی مارنی, تو کہے گا نو اٹس ناٹ رائٹ, اٹ از ناٹ ایڈوائزبل, لوگوں کو بلاؤ تو مینٹلی سک ہو, ڈپریسڈ ہو, پہلے علاج کرو. آئی ایم شیور, ٹھیک ہے. بہرحال اس پہ آتی ہوں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس فلم دیکھے گا ضرور, اس لیے میں ذرا خوفزدہ ہو گئی. اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے جو روبوٹس بنائے ہوئے ہیں وہ سارے ہیومن اینٹیٹیز کو, ہیومن بینگز کو, ہیومن ایموشنز کو, جذبات کو, محبت کو, نفرت کو, لین دین کو ریپلیس کر رہے ہیں. یہاں تک کہ ایک بچہ آیا, وہ اڈاپٹ ہو گیا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک روبوٹ بچہ ہو, کیوٹ سا, جو ماں کہتا ماں ماں مامی مامی وہ کرتا ہو, اس کے ساتھ دل نہیں لگے گا. ہمارے بچوں کا, آپ کو پتہ ہے چھوٹے چھوٹے بچے یا ٹیڈی بیئر ہوتا ہے یا کوئی کمبل ہوتا ہے یا کوئی چھوٹا بلی طوطا کوتا کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, اس کو لے کے پھرتے, ان سے ہو جاتا ہے نا. یہاں تک کہ آپ کو اپنے پودوں سے ان سے ہو جاتا ہے, وہ تو پھر بھی جیتی جاتی چیز ہے. ٹوائز کے ساتھ ہو جاتا ہے, اپنی چیزوں کے ساتھ ہو جاتا ہے. اور ذرا لے لو, کھینچ لو بچے سے وہ چیز, وہ کہتا ہے میں نے سونا نہیں اس کے بغیر. اب آپ سوچیں کہ یہ چیزیں ٹوائز سے جواب نہیں دے رہے, اور یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جو ہیومن ریپلیسمنٹس ہیں وہ جواب دے رہی ہیں. میاں بھی بن گئے ہیں, بیوی بھی بن گئی ہے, ملازم بھی بن گئے, یہاں تک کہ بچہ بھی. اور اس کے بعد جب اتنی ایموشنل بانڈنگ ہوتی ہے تو وہ کہیں شارٹ سرکٹنگ ہو جاتی ہے اور وہ ڈسٹروائے ہو جاتا ہے. اور وہاں پہ یہ آپ نے فلم دیکھنی ضرور ہے, میں آگے آپ کو نہیں بتاؤں گی. جس وقت مجھے یہ آیا, اور دوسری فلم آتی ہوں دوبارہ, دوسری فلم گو الفا کے نام سے. گو الفا جو بہت ایک گیم ہے, تو گو گیم جو ہے بہت پاپولر ہے اور لوگ جو کھیلتے ہیں, اور بڑی کمپلیکیٹڈ ہے اور چیس کے نما ہے, جیسے ڈرافٹس ہوتا ہے, دماغ استعمال کرنا پڑتا ہے. تو اس میں وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر بہت ساری وہ مووز ڈال رہے ہیں, اور وہ بلاتے ہیں اپنے ایک بیسٹ جو کہ ونر ہوتا ہے آف دا ورلڈ, کہ اس کے ساتھ کھیلے. اب ادھر AI ہے اور ادھر یہ ہیومن بینگ ہے, آمنے سامنے ہیں. 4 گیمز ہیں, 2 تو ہیومن بینگ جو ہے ہار جاتا ہے. تیسری گیم پہ AI نے اس کو ہرا دیا, اور یہ بہت حیران کن بات ہے, آپ نے دیکھنی ضرور ہے. موو 37, جب یہ گیم ختم ہوتی ہے, خیر وہ تو ہار جاتا ہے بیکاز ہیومن ہے, اور وہ جو انٹیلیجنس ہے اس میں پتہ نہیں کتنے دماغ ہیں جنہوں نے ڈفرینٹ مووز ڈالی ہیں, اور ایک دماغ میں اگر مووز جائیں بھی تو لیٹ سے 1 لاکھ چلی جائیں گی, لیکن وہاں پہ اس سے زیادہ. تو وہ ایک موو 37 جو ہے وہ پروگرام نہیں ہوئی تھی. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر پروگرامنگ کی ہوئی تھی, موو اس طرح کی اس طرح کی اس طرح کی, یہ ہوگا تو یوں کرنا, یوں ہوگا تو یوں کرنا. لیکن یکدم جس وقت پانسا پلٹا, گیم چینجر موو 37, تو بعد میں سارے سر جوڑ کے بیٹھ کے کہ یہ کہاں سے آئی. اور یہ آپ فلم دیکھیں گے تو آپ بھی سوچئے گا کہ یہ موو 37 کا پورا میکنزم کیا ہے, اور آگے ہمارے ساتھ کچھ پتہ نہیں ہونا کیا ہے. اور بتانے یہ لگی تھی
کہ ایک قصہ میں نے پڑھا تھا، مجھے نہیں پتہ یہ کہاں تک ہے، لیکن گوگل پہ میں نے دیکھا تھا، کوئی سم چائلڈ ان دا یو ایس، وہ مینٹلی ڈپریس تھا، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا ڈسکشن ہو رہی تھی، لیکن جو بھی ڈسکشن ہوئی اس کو اے آئی نے یہ ایڈوائز نہیں کیا کہ تم اپنی ڈپریشن کا علاج کرو یا ماں باپ سے رجوع کرو، یا پتہ نہیں اس کو کیا جواب دیا کہ اس نے ایونچولی خودکشی کر لی۔ اب سننے میں آ رہا ہے کہ وہ شاید ماں باپ سو کریں گے کمپنیز کو، کس کو۔ میرا یہاں پہ یہ آپ سے ایک گزارش ہے کہ جو آج میری پرسنل فیلنگ تھی، اور میں نے آپ کو 2 فلموں کا حوالہ دیا ہے جو میں نے اپنے تجربے سے بات کرتی ہوں، میں فلمیں تو بہت سی ہیں، لوگوں کے باتیں تو بہت سی ہیں، لیکن میرا پازیٹیو جو بہت اچھا تھا، نالج، اٹس انریچنگ یور نالج۔ خدا را اس کو وہاں تک رکھے، ایموشنل بانڈنگ یہ نہ ہو کہ آپ کے چھوٹے بچے، ٹین ایجرز گفتگو کرے اور اے آئی رسپونڈ کرے، چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ بڑی مزے کی گفتگو ہوتی رہے، اور اللہ جانے یہ گفتگو کیا رخ اختیار کر لے، ہمیں نہیں پتہ، کیونکہ چیٹ جی پی ٹی ایک انسان نہیں ہے، وہ ایک مشین ہے، پروگرامڈ ہے۔ اس کو ایک خاص قسم کی بات پوچھیں گے تو وہ اسی کے حوالے سے کوئی خاص قسم کا جواب دے گا۔ تو پروگرامز جو ہیں، اب ظاہر کسی نے کوئی نیگیٹو ایسا پروگرام تو نہیں کیا کہ جاؤ جا کے مر جاؤ یا جا کے مار دو، ایسا تو کوئی نہیں ہوا، لیکن جب وہ ایڈوائس محبت والی نہیں ملے گی، جو گرمائش ماں باپ کی نہیں ملے گی، جو چھوٹی چھوٹی کمیونیکیشن کی باتیں ماں باپ کی نہیں ملیں گی، تو یقیناً وہ سمجھے گا کہ یہ اے آئی میرا دوست ہے، میری دوست ہے، اور وہ ایک بانڈنگ ہو جائے گی، اور اس کو نہیں سمجھ آئے گی کہ جب یہ بانڈنگ جو ہے وہ تو اے آئی چلا گیا، ختم ہو گئی، گفتگو بھی ختم ہو گئی، اوور کانورسیشن، اینڈ آف سٹوری، بٹ اینڈ آف سٹوری نہیں، یہاں سے سٹوری شروع ہوگی بچے کے جذبات کی، یہاں سے شروع ہوگی، اللہ نہ کرے وہ کہیں ریونج میں چلا جائے، اللہ نہ کرے ڈپریشن میں چلا جائے، وائلنس میں چلا جائے، ہمیں کیا پتا، کیونکہ ڈپریشن مینٹل، پہلے تو اپنے دیکھے بچے کو اسیس کرے، پازیٹیو ہے، نیگیٹو نہیں ہے، یہ بچہ کولرک تو نہیں ہے، میلنکولک تو نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ اس کو بینیفٹس کی طرف لائیں، انفارمیشن ہے، نالج ہے، انرچمنٹ ہے، آپ ادھر لے کے آئیں، لیکن کنٹرول میں رکھیں، یہ نہ ہو کہ آپ کا بچہ جذباتی طور پر انوالو ہو جائے اور اتنا اس کے بعد ڈپریشن میں آ جائے کہ جب یہ بانڈنگ ٹوٹے گی، کیونکہ وہ تو ایک مشین ہے، وہ تو بند ہوئے گی تو گئی ختم، تو یہ بچے کی اس کے بعد مینٹل کیا کنڈیشن ہوگی، دھیان رکھیے گا۔